للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے۔ آپ تمام احباب اس بات سے بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول بڑی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم نعمت ہماری طرف مبعوث فرمائی۔ اس مہینے کے اندر ہمیں جو سب سے زیادہ کام کرنا چاہیے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پاک پیش کرنا چاہیے۔ جتنی کثرت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی میرا غلام، میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دیتی ہے۔ تو کثرت سے کے ساتھ درود پاک پڑھیں، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ اور الحمدللہ رشدل کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ محرم شریف میں بھی پہلے 10-12 دن مسلسل مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں اور آپ احباب شمولیت اختیار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بھی ہر اہل سنت و جماعت کی مسجد میں ایک عظیم الشان پروگرام ہوتا ہے۔ آپ خوش قسمت اس لیے ہیں کہ آپ ہر پروگرام میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ اس پروگرام کی رحمتوں اور برکتوں کو وصول کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے روح کی غذا ہیں اور روح کو تسکین دیتی ہیں، جس سے روح مطمئن ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اعزاز ہماری میلاد کمیٹی کو ہے کہ جو اس سلسلے کو چلا رہے ہیں اور الحمدللہ کئی سالوں سے یہ بڑے کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام جا رہے ہیں۔ تو آج ہماری مسجد کے اندر جامعہ القوا کے اندر بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں پروگرام منعقد ہوا ہے اور آپ احباب تشریف لا رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی محفل کے اندر جتنی برکتیں نازل فرمائے وہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ اور فتن دور ہے اور اس دور میں اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو جب تک ہم ان محافل سے جڑے رہیں گے، درود و سلام کے نذرانے پڑھتے رہیں گے، نماز اور روزے کی پابندی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر برائی سے، ہر برے فتنے سے، ہر برے عقیدے سے محفوظ رکھے گا۔ جتنا جس کے پاس جو علم ہے اس علم کے مطابق عمل کرو، کسی فتنے میں نہ پڑو، فساد میں نہ پڑو، چونکہ اسلام ایک بڑا خالص، سچا اور سچا مذہب ہے۔ یہ فسادیوں کا مذہب نہیں، فتنہ پردازیوں کا مذہب نہیں، بلکہ یہ امن، سکون، سلامتی اور عافیت اور شانتی کا مذہب ہے۔
اس لیے مسلمان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی امن میں رہے اور دوسروں کو بھی امن میں رہنے دے۔ ہم باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز اللہ رب العالمین کے مقدس کلام سے کرتے ہیں۔ تمام احباب توجہ کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو۔ پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سبحان اللہ۔ وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ وسلام على
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ رب العالمین کے
مقدس کلام کے بعد بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اپنی مسجد کے نمازی حاجی صوفی عبد المجید صاحب نقشبندی ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ پیارتے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اوئے نور دی چاننی ہر پاسے، اوئے نور دی چاننی ہر پاسے، امامنا دی گودی چانیا، 1,00,000 دے کئی ہزار وچوں لے کے رتبے سونا بلند آیا، بوئے جنتاں دے کھول کے تے بوئے دوزخاں دے کر کے بند آیا۔ سونا آ گیا جہان اندر، جس دا حسن خدا نو پسند آیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے زبان، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، پر سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے زبان، جو ذکر زندگی کے فسانے کی جان ہے، وہ تیرا ذکر پاک ہے۔ اے زینت حیات سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے زبان، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، ایک خالق جہاں ہے تو، ایک مالک جہاں، ایک جان کائنات ہے، ایک وجہ کائنات،
پر سمجھا نہیں ہنوز میرا بس میں عروس سے مقدم تیرا وجود خالق کے بعد کیوں نہ مکرم ہو تیری ذات پر سمجھا نہیں ہنوز میرا اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں پھر آئے وہ اقرار ارشاد مرمت سے ظاہر ہوا یہ راز ہے کبریا کا ہاتھ رسول خدا کا ہاتھ اعظم میں ذکر شاہ زمن کیسے چھوڑ دوں میرے لیے تو یہی ہے سرمایہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر ہمارے قبلہ حاجی صاحب نے اپنی حاضری پیش کی. اللہ قبول و منظور فرمائے. حافظ قاری غلام مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ آپ نے حافظ ندیم نقشبندی صاحب کو دعوت دینی ہے نعت کے لیے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج اس خوبصورت محفل کے اندر حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وہ کسی شاعر نے کہا کہ یہ اس کی رحمت کا حصہ ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کو اپنی امت میں رکھا ہے. یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کو اپنی امت میں رکھا ہے. یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب نبی رحمت جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا امتی بنایا. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. میں قبلہ حافظ نقشبندی صاحب کو ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دوں گا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگائیں. آپ کے ذوق کی نظر کہ حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا. حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا. ایک نظر جس پر پڑی اس پر ہوا غش تاری. ذرا غور کریں کہ حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا. ایک نظر جس پر پڑی اس پر ہوا غش تاری. اور حضرت موسیٰ نے حق سے ید بیضا پایا. حضرت موسیٰ نے حق سے ید بیضا پایا. ہاتھ سے نور کے چشمے ہوئے ان کے جاری. اور حضرت روح نے مردوں کو کیا ہے زندہ. کم کہا جسے حیات اس میں آئی ساری. سامنے آئی میرے جو تصویر محمد. سامنے آئی میرے جو تصویر محمد. نظر آئی مجھ کو اس میں یہ خوبیاں ساری. ہوش کھو بیٹھا بشیر ان کا نظارہ کر کے. اور بے خودی میں زبان پر ہوا یہ شعر جاری کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ روباں ہما دارن تو تنہا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ روباں ہما دارن تو تنہا داری.
یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ جو ان اشعار کی صورت میں قبلہ بشیر صاحب نے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو آپ کے نعروں میں تشریف لاتے ہیں قبلہ حافظ ندیم نقشبندی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. بابا سے بلند محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب نے 2 شعر پڑھنے کا حکم فرمایا ہے تو میں اس شرط کے ساتھ پڑھوں گا کہ آپ سب نے بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. بولیے مرحبا 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 مکی مدنی. مرحبا 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 مکی مدنی. بولو مرحبا 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 مکی مدنی. مرحبا 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 مکی مدنی. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید دیوانوں کی دوبارہ ربیع النور ہے. مرحبا 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 مکی مدنی. مرحبا 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 مکی مدنی. جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومیں آج ہم. جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومیں آج ہم. مسکراتی ہیں بہاریں سب فضا پر نور ہے. مرحبا 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 مکی مدنی. مرحبا 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 مکی مدنی. سرکار کی آمد مرحبا. سارے بوسو دا جان چھڑکسی. سرکار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. داتا کی آمد مرحبا. حضور کی آمد مرحبا. پر نور کی آمد مرحبا. سب مل کر بولو مرحبا. سرزور سے بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. مرحبا 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 مکی مدنی. مرحبا 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 مکی مدنی. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے اندر قبلہ حافظ ندیم نقشبندی صاحب نے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائی. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے حضرت علامہ مولانا محمد صدیق کوثر صاحب جو ہماری راشٹر میلاد کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے.
سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ نعروں کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا والہدى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ محبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رج دل کی میلاد کمیٹی کی جانب سے آج یہ دوسرا پروگرام ہے۔ اس ٹاؤن کی یہ خوش قسمتی ہے، بہت عرصہ پہلے ہمارے انتہائی حرد العزیز حضرت مولانا محمد اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مل کر اس خاکسار میں ایک پودا لگایا تھا جو آج نشو و نما پا چکا ہے، اور ہماری نقل دوسرے مقامات پر بھی کی گئی اور ہمارے پروگراموں کو انہوں نے سراہا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہر پروگرام کا ایک عنوان ہوتا ہے اور وقت کا بھی تعین ہے۔ جہاں بھی پروگرام ہے کوشش کرو اپنے وقت دے اندر اس کا اختتام ہو جائے، اور جڑا عنوان دتا گیا یا جڑا موضوع دتا گیا اس سے اوپر گفتگو کی جائے۔ گزشتہ سال کچھ لوگوں کی طرفوں شکایات آئیں کہ وقت جڑا دتا گیا ہے اس تو کافی اگے ود جاتے ہو اور موضوعات تو بھی ہٹ جاتے ہو۔
لیکن کریے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا پیارا سانو فارمولا دیتا سی نا کہ اگر تساں وچوں دو بندے سفر وچ نکلن انہاں وچوں ایک نو اپنا امیر بنا لو پھر اور جویں جویں چلائے تسی چلتے چلے جاؤ تواڈے سفر وچ بھی خیر ہوگی تواڈے سفر وچ برکتاں ہونگیاں تے پریشانی بھی نہیں ہوے گی تے جتھا سارے امیر ہون غریب ہوئی کوئی نہ ہر کوئی آکھے تے ہم چوں مسلمہ دیگر نیست جو میں دوجا کوئی نہیں دیکھو عمر وچوں میں تقریباً جتنے ائمہ کرام نے یا خطباء نے انہاں وچوں بڑھایا تے بہت پہلا رچ دل چایا سا لیکن میں اجے تک ایک ادنا جہا طالب علم بالکل سمجھ لو کہ قاعدے دا طالب علم کبھی میں اپنے نام نال علامہ نہیں لکھیا مولانا نہیں لکھیا مولوی نہیں لکھیا رولانا نہیں لکھیا سیاپانا نہیں لکھیا ہمیشہ جدو بھی میری تاریخ دیکھو گے محمد صدیق کو سر عزت دین والا اللہ کہلا کے عزت نہیں کرائی جاتی کہ جناب تسا نے ذرا میری تعریفاں دے پل بننے دے تاکہ لوگ خوش ہو کے میری تعریفاں کرنا تعریف ہمیشہ کم نہ ہوتی ہے اگر اعمال اچھے نہیں عمل دے اندر کوتاہی ہے تے تعریف کی توقع نہ رکھو پانی دے بلبلے دی کوئی وقت نہیں ہوتی اور یہ جتنے پروگرام ہیں نا انہاں دا ایک مقصد ہے خواتین دیاں محفلاں بھی ہو رہی ہیں اج بھی جامعہ ادریہ دے اندر بڑا حال فل سی خواتین نال لیکن انہاں سبق کے سکھیا کوئی پیڑی رسم چھوڑ دیا نا غصہ نہ ہو گیا تسبیح پھیرن نال یا منڈیاں اعلان نال کام نہیں چلتا سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لے آئے فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا کس مقصد واسطے تاکہ میں اپنی قوم نو اپنی امت نو گمراہی وچوں نکال کے ہدایت دے راہ تے پا دیواں اور اگر محافل دے اندر آ کے اساں نے پیڑیاں رسماں نہیں چھوڑنیاں نہ یہودیاں والیاں چھوڑنیاں نہ عیسائیاں والیاں چھوڑنیاں نہ ہندواں والیاں چھوڑنیاں تے پھر این خیال استو محال استو جنوں لہذا اپنے اندر ٹٹولن کی کوشش کرو اور ایک کوشش کرو کہ اسی کچھ نہ کچھ اپنے بھی تبدیلی لے آمن کی کوشش کرا کہ آخر اس دنیا تے ہمیشہ تے نہیں نہ رہنا جڑا آیا اس دنیا تو جانا ہے دوسری بات ہے کہ اپنے سٹیج نو داغدار نہ کرو اپنے سٹیجاں تے ادب تعظیم اس نو رواج دے ہو میں خود بڑا بھولیا رہا اتنا بھولیا لیکن مینوں بھی اس ویلے سمجھ لگی جس ویلے اتھرائٹس نے زور کیتا اے اچھی بولو
दोवें हाथ चुको अगर सुन्नी हो। हुण मेरे को हाथ ना चुकना है, दर्द सी बहुत ज्यादा, और अक्सर ये होता सी कि इस हाथ का सहारा लैके बाह ऊपर करना सा। हुण भी यो हाल है, ये नहीं कि वो तब्दीली ज्यादा आ गई है। दोवें हाथ चुको अगर सुन्नी हो। मैं कन्ना को हाथ लाया, हाय मैं तो फिर सुननी ही ना रहा। तो जे मैं सुननी ही ना रहा, सुनिया दी मस्जिद च आके सारी जिंदगी हुजूर दे गीत गाए, ते जे मैं सुननी नहीं रहा तो फिर बेहतर है कि तस्बीह लैके घर ही बैठा रहा। मैं तो तौबा की है, और फिर मैनू हाथ भी लगे नो। नात पढ़ो, प्यार नाल पढ़ो, नात पढ़ो, ऐसा कलाम पढ़ो जरा कलाम आला हजरत ने पेश किया है, पीर नसीरुद्दीन नसीरों ने पेश किया है। चचिया तुलिया होया कलाम होवे ते अदब नाल नात पढ़ो। ऐ कुछ करना है मस्जिद विच भी ज़ेब नहीं देता। इस वास्ते मैं तो तहिया किया या जिथे ऐ कुछ होगा बिल्कुल जाना ही नहीं। और अगर जाना है तो फिर बैंक विचों एक तो नवियां दथियां कढ़ा लिया करो, एक बाहां की बारिश कर लिया करो या करा लिया करो। तो बाहर क्या है, तेरी आमद थी के बैतुल्लाह हाँ सलामी को झुका, तेरी आमद थी के बैतुल्लाह सलामी को झुका, और तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा कर गिर गया। 360 बुत सी ना, ज़लज़ला बर्पा हो गया। ते सरकार बुत तोड़न वास्ते आए सन, ते बुत तोड़ दिते। तो सानू भी चाहिए जड़े अपने अंदर बुत ने इन्हों तोड़ने की कोशिश करें। मेरा ज्यादा वक्त नहीं है, इस वास्ते मैं इससे ते इक्तफा करना, क्योंकि मैंने 10 मिनट तो घट दिते गए सन। ते अजीम पेश बस कुन के गोयंद बस, इस तो पहला ही बस कर दिया कि जज़ाक अल्लाह। वैसे जज़ाक अल्लाह अच्छी गल होती है, लेकिन जज़ाक अल्लाह क्या जाता है कि हुण जनाब जान छोड़ो। माशाअल्लाह, ये थे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक कौसर साहब, जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज के अंदर वो एक प्रोग्राम है टीवी पे खरा सच मुबशर लुकमान का, तो हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक कौसर साहब ने माशाअल्लाह खरी और सच्ची बातें की हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हर एक इब्तिदा से पहले, हर एक इंतहा के बाद, हर एक इब्तिदा से पहले, हर एक इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सभी को मानता हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा के बाद और जिक्र रसूल शर्त है, जिक्र खुदा के बाद, और महफिल का रंग बढ़ता है नाते नबी के बाद। तो तशरीफ लाते हैं नाते रसूल मकबूल के लिए मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी साहब। जरा नारा लगाए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह
سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف اک مستانی کالی زلف اک مستانی مخمور کی ہن مدبریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچ آنکھاں تیرا بدی میں شانہ تھا سچ آنکھاں تیرا بدی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کی کتھے جاہلیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے اندر عثمان نقشبندی صاحب نے اپنی حاضری پیش کی. اللہ قبول و منظور فرمائے. کوئی نہیں سید و سرور کے برابر, کوئی نہیں سید و سرور کے برابر, ارے لاؤ تو صحیح میرے پیمبر کے برابر. کوئی نہیں سید و سرور کے برابر, ارے لاؤ تو صحیح میرے پیمبر کے برابر. یوں تو لاکھوں ہی زمانے میں سکندر کے برابر, پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر, پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. میں اپنے سرکار کی رحمت سے مایوس نہیں, ہیں اگرچہ میرے گناہ سمندر کے برابر. تو تشریف لاتے ہیں انگلش خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا حافظ شیراز صاحب کو تشریف لائیں اور انگلش کے اندر خوبصورت بیان فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد النبی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة
Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he says that whenever Muslims gather together, true Muslims, that's a gathering, and that gathering should never be empty of the zikr of the Allah or His Rasul. So whenever there's a gathering, زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِصَلَوَاتِ عَلَيَّ. The Prophet ﷺ says that make your gatherings beautiful, decorate them with Durood Sharif upon me. With Durood Sharif upon me. So whenever there's a gathering, whether it's in your house, whether there's a wedding, whether there's a khatam, Durood Sharif upon the Prophet ﷺ. This is the decoration of a gathering. Sallu ala al-Habib. And having said that, when there's a wedding, the lights go on the house, the cars come out, and everyone gets fresh clothes. You see, this day, if it didn't exist, there'd be no marriages, there'd be no homes, there'd be no car, there would be nothing. Allah wouldn't have created the universe if it was not for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So when it's Milad al-Nabawi, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, we should decorate our homes as well. We should put lights on our house. We should put flags on our house. Jibreel alayhi salam, on the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he put a flag in the east. He put a flag in the west. He put a flag on top of the Kaaba. He put a flag on top of the Kaaba. This day is a very auspicious day. Our homes must be decorated. Get some lights, put them on your house. Make it known that Ashiq Rasul lives here. And someone's driving past, you can tell there's a Sunni who lives there. I'm from Dawat Islami, alhamdulillah. We are the followers of Amir al-Sunnah. हमें दूर से पता चलता है कि ये मदनी इस्लामी भाई जा रहा है. We could tell. How can I tell that he is my peer brother? How can I tell? I was in Karachi and I was wearing normal clothes, was not wearing a jubba. I was lost. दूर से रक्षे वाला वो पहचान लिया, वो कहता है तू you're a Dawat Islami man, आजा. From far. Ek dafa I met someone, never met him before. He says, I could tell you're a Dawat Islami one. Why? He goes, I could tell by your smile. As a Muslim, by our smile, people should be able to tell this person's a Muslim. Because only Muslims smile like this. Only Muslims, this is our symbol. Our home should be decorated. Our character should be decorated. The Prophet ﷺ came. He came, why? To rectify our character. The Prophet ﷺ was the first Nabi. His Noor was the first Noor ever created. At that time there was nothing but the Zat of Allah subhanahu wa ta'ala. There was just the Zat of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says, Kuntu kanzan makhfiyan. I was a hidden treasure. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ فَأُعْرَفْ. That I wanted people to recognize me. I wanted a creation to recognize who I am. So I created creation. So they began to recognize me. Allah created a Noor. This Noor is stayed in Maqam Qurb. Maqam Qurb, yani it was only Allah and this Noor. No one knows the haqiqat of this Noor. No one knows what this substance actually is. For 1200,000 years this Noor was in Maqam Hub. Then this Noor, it got split into 4 pieces. Allah made the skies, the earth, Jannat, from these various different pieces. Then the 1/4 of that Noor was placed in Maqam Hub, the station of devotion for 1200,000 years. Now this number 12 is repeated.
Maqam Qurb, Maqam Hub, then Maqam Khawf, Maqam Rija. 4 places, 4 stations they stayed in. For 1200,000 years. Why is the 12 being repeated? And you know what happened? This Hadith Sharif, Musannaf Abdul Razzaq, the teacher of Imam Bukhari, one of the main teachers of Imam Bukhari, he writes this book. And in that book he puts this Hadith. You know, Imam Bukhari, he would never take a Hadith from, when he traveled for 1 month. Right, to go, because there's this person in a certain village and he has this one hadith that he's not heard before. So he wanted to go learn that hadith from this person. And when he got there, he's seeing that this person, this muhaddith, he was tricking his horse into eating. He was tricking him. And he realized that if this person can deceive his horse, for me, he is unauthentic. So Imam Bukhari never takes a hadith from anyone unauthentic. Now he took, Imam Abdul Razzaq was his main ustad, one of his main teachers, his shaykh. And you will see in his narrations, Abdul Razzaq and Ikramah, Abdul Razzaq, they mentioned. So Imam Bukhari, his teacher was Abdul Razzaq. Imam Abdul Razzaq wrote this hadith. He wrote down this very lengthy hadith. And around 150 years ago, the Najdis, they hid this hadith. Remember that time there was no printing and production. They hid this hadith. This hadith went missing. This hadith went missing. It was only in the hearts of the scholars, they couldn't find the print. It was only in the recent time era where the scholars actually found the original copies. And then they publicized the copy and then told them what happened to this hadith. This is how dubious these people are. Anything to snatch your iman, this hadith, Hazrat Jabir, he narrates this hadith. And he used to ask the Prophet ﷺ these questions. So the Prophet ﷺ was the very first. He was the very first to have been sent. He was made, formed, created. His nur was placed on the forehead of Adam alayhi salam. His nur was placed on the forehead of Adam alayhi salam. In Jannat. Allah put Adam alayhi salam to sleep in Jannat. And then Imam Fakhruddin Razi. Imam Fakhruddin, one of the greatest Mufassir, one of the best, he was the best at philosophy. His tafsir works were amazing. He says that Allah Azza wa Jalla, so Allah put this nur on the forehead of the Prophet Prophet Adam alayhi salam in Jannat, and he commanded all the angels to prostrate. All of them. He commanded all of them to prostrate to Adam alayhi salam. Imam Razi says that Innal malaika umiru bis sujudi li Adama, that the angels, they were actually commanded to prostrate to Adam alayhi salam because Allah Azza wa Jalla put the nur of Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the forehead of Adam alayhi salam. On the forehead. Now understand this. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. All the angels prostrated. Illa Iblis. Iblis didn't show respect to the nur of the Prophet ﷺ. Iblis did not show respect to Hazrat Adam alayhi salam. Aba wastakbara. He denied. He became arrogant. He refused to do sajda, he became arrogant. That's what some people do today. They refuse to accept certain traditions of the orthodox Muslims. And they become arrogant as well. They become very arrogant. Alhamdulillah, we are from that group where we believe in milad, we believe in julus, we believe in putting decorations in our house at the time of milad. We believe in
where we give a lot of langar out in masjid. Prophet ﷺ, he says that if you salam, spread salam, وَأَطْعِمُ الطَّعَامِ, and give people food. This is a sunnat. The Prophet ﷺ commanded us. We are from those people as well. You go to another masjid, they'll tell you have dry water. Alhamdulillah, here we give, the Sunni masjids, they give nice food, they give halwa at the end. This is in our muqaddar. It's in our decree, our divine decree. This nur then was traveled from Adam alayhi salam, he went to his son Sheeth alayhi salam, from there he went to various different prophets. From the start to the end, and all of them, each and every one of them, they were pure men. They were all pure people. They went into pure lineage. Prophet ﷺ says that my lineage has always been pure, all the way up until Nuh alayhi salam, and then from Nuh alayhi salam to Hazrat Adam alayhi salam. This nur on the 12th of Rabi al-Awwal, on the 12th of Rabi al-Awwal, this nur was then given back to the Prophet ﷺ as an amanat. This was an amanat. This amanat was given to Adam alayhi salam. From there, the amanat, it went down from lineage to lineage to lineage, all the way up until the Prophet ﷺ. Hazrat Abdullah gave this nur. And this nur was then in the house of Hazrat Amina, where the Prophet ﷺ was born. This nur then was given back to the Prophet ﷺ. Rabbi habli ummati kehte hue paida hue. The Prophet ﷺ, he was born saying, Rabbi habli ummati, Ya Allah, give the matters of my nation to me. Give me the matters. Let me deal with my nation. Prophet ﷺ, how many beautiful things he done for us. That topic is different. This nur, the Prophet, then we see, the day the Prophet ﷺ was born, there was a fire in Persia. In Persia. 1,000 years this fire had been burning. More than 1,000 years. And the Majus, the fire worshippers, they would believe that this is our God. They would worship this fire. They would worship this fire. It was a cult called the Majus. And they would dance around this fire and worship spirits and souls and whatnot. The day the Prophet ﷺ was born, this nur, this fire that had been burning for 1,000 years, extinguished, finished on that day. The day the Prophet ﷺ was born, the palaces in Persia, massive palaces, began to tremble. And 14 of their balconies collapsed. 14 of their balconies collapsed completely. Marking, one balcony marked one more leader. Yani after that, Persia only had 14 more kings, and then it was conquered by the Muslims. On the day the Prophet ﷺ was born, and this nur entered into this world, Iblis, he screamed. Iblis screamed 4 times. This was one where Iblis screamed on that day, on 12th of Rabi al-Awwal. Iblis screamed because now Iblis had a plan. He wanted to misguide the people. That was number 1. Number 2, Allah Azza wa Jalla and Iblis, they had an agreement that Allah will let him live up until the day of judgment. The Prophet Muhammad was the final, is the final Prophet. Iblis realized that my time is coming to an end. This was one of the reasons why he screamed. He realized my time is coming to an end. So now Iblis, he spends his life trying to misguide people. And he gets very happy when a person dies in a bad state. And he screams when a person dies in the state of Iman. Yeah, he screamed 4 times. Once was when he got kicked out of Jannah. Number 2, when Surah Fatiha was revealed. Number 3, when the Prophet ﷺ was born. Number 4 is when a believer dies with Iman. He screams 4 times. He screams. And the opposite to this, the
Prophet ﷺ was born, we have to be happy. We have to be happy. If we scream and shout and we are sad, you are following the custom of Shaitan and his followers. If you die in a bad state, you are making Shaitan happy. But we are those who make Allah and His Rasul happy. For the youngsters, we should always do acts that please Allah and His Rasul. You should stay away from those acts that go against Islam, go against the Prophet, the Sahaba. We should listen to our parents. We should listen in our schools. We should listen to our school teachers. In school, we should listen. When they give us homework, we should do the homework. As Muslims, as a population, we need to be the ones that people give respect to. Automatically. Yet we are here, we're trying to get respect from them. It shouldn't be like that. وہ زمانے کے معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. The people of the past, they were well respected. Why? Because they used to implement the Quran. They were proper Muslims. A Muslim would walk on the street, the shaitan used to run away along with the non-Muslims. They would think that this person is a respected person. We cannot be on the same path that he walks on. He's too respected for us. They would humble themselves in front of Muslims. And you guys have destroyed yourselves. Why? Because you abandoned the Quran. You abandoned the Quran. This Milad, yes, celebrations, happiness, that's necessary. The main thing is how we change. What the Prophet came here to do. What was his mission? Why Allah sent him? He was the first prophet, he is the last prophet. My final words, there are a lot of false prophets nowadays. After Prophet Muhammad ﷺ, there is no other Nabi. And now everything is becoming generalized, everything is freedom of speech, so on and so forth. As a Muslim, youngsters growing up, La ilaha illallah, that's the first part of the kalima. Okay? The second part, Muhammadur Rasulullah. That's the last part of the kalima. There's nothing after that. There's no Nabi coming after that. You understand? So, growing up in the world, okay, seeing things change around you, should never let you change your beliefs, your aqidah. Prophet Muhammad is the final Nabi, and that's how he's going to stay. La Nabi Abadi. That's what the Prophet said. There's no Nabi coming after me. The Prophet was the first to be sent. His Nur was the first. The Prophet was the last to be sent. And then in your qabr you will see him. Okay? In your qabr you will see him. You will be asked questions. Okay? On the Day of Judgment you will be resurrected. If you read Durood Sharif 50 times, you will shake the Prophet's hand on the Day of Judgment. 1,000 times you will hug the Prophet on the Day of Judgment. If your character is good, you will be resurrected with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu, and then in Jannah, Pul Sirat, he will help us. On the bridge of Sirat, he will help us. So he's the first Nabi and the last Nabi. May Allah give us the ability to remember and act upon what has been said. Sallu ala al-Habib. ماشاءاللہ یہ حضرت علامہ مولانا شیراز صاحب جو انگلش کے اندر بیان فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ابھی تشریف لائیں گے ہماری راش ڈیل کی پیاری آواز جناب محترم افضل نقشبندی صاحب. لیکن ان کے آنے سے پہلے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت اشعار پیش کیے, لکھے کہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا,
ہے بس گرا تیری ہر بت بت خانے کا، ہے بس گرا تیری ہر بت بت خانے کا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا۔ اور تو چون یہ جو شعر ہے اس کی تفسیر تو بہت لمبی ہے، میں خالی یہ معراج کا واقعہ ہے کہ جب سرکار معراج پہ جانے لگے تو رب نے جبریل سے کہا کہ میرے محبوب کو جگانا کیسے ہے۔ وہ آداب اللہ جبریل کو سکھا رہے کہ تو چوم لے تلووں کو اپنے کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلووں کو اپنے کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا۔ اور محبوب غم نہ کرنا سر حشر اپنی امت کا، معاشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، معاشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد افضل نقشبندی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، لجپال جدا رکھوالائے اونوں کون مٹاون والائے، سڑی اس سونے نل لگی ہوئی ہے، سڑی اس سونے نل لگی ہوئی ہے، جڑا توڑ نبھاون والا ہے، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا ومولانا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
والے میرا دل بھی چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تاکید نعرہ حیدری الحمدللہ 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 رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا
مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلی اللہ علیہ یا کرم کے بادل برس رہے کرم کے بادل برس رہے دلوں کی اور یہ کون لے کر قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون لے دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی سجائے رکھنا جو راحت دل آرام جان ہے جو راحت دل آرام جان ہے وہ ذکر محمدی
حمد و ستائش بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام مقتدر علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقت نکال کر تشریف لائے اور ان کی سرپرستی میں اس پروگرام کا انعقاد ہوا اور یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ تمام علماء کرام ہمارے لیے یہ رہنما ہیں، رہبر ہیں، جو ہمیں اللہ اور رسول کی باتیں بتاتے ہیں اور ہمیں گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ علماء کرام کا ادب و احترام یہ انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ ایک حدیث پاک بیان کرنے کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہے جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے تو وہ ان طلباء کو دیکھ لے جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب بچہ اپنے گھر سے طالب علم، وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جو بھی دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل کر اپنے استاد کے دروازے پہ جاتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے، جتنے قدم وہ چل کے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ زمین اس کے لیے دعائیں مغفرت مانگتی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ عزت چاہتا ہے، فخر چاہتا ہے، شان چاہتا ہے، لیکن ہم دنیا کے پیچھے بھاگ کر سوچتے ہیں کہ ہم بڑے بن جائیں گے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جو مصلے پہ بیٹھنے والا ہے، جو کوڑ پہ بیٹھنے والا ہے، جو روز نہیں بلکہ سوکھی روٹی اور دال کے ساتھ اپنا وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم جنتی لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھ لو۔ اور فرمایا کہ استاد کا کتنا احترام ہے کہ قیامت کے دن جب پل صراط سے لوگوں کو گزارا جائے گا، بڑے بڑے عبادت گزار بھی ہوں گے، تو ان کو جانے دیا جائے گا کہ یہ عبادت کرنے والے لوگ تھے، اللہ کی ریاضت کرنے والے، بندگی کرنے والے لوگ تھے۔ وہ پل صراط سے چلے جائیں گے، جب عالم آئے گا اس کو روک دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ آج جو جس کو تو چاہے گا، جو دنیا میں تیرے ساتھ محبت کرنے والا تھا، دنیا میں تیری سنگت اختیار کرنے والا تھا، آج جس کو چاہ پل صراط سے پار کر دے۔ یہ مقام ہے علماء کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، وقت ہمیشہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہے۔ کوشش کروں گا کہ آپ تک اپنے موضوع کے مطابق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن پاک کی ہر آیت، ہر زیر زبر پیش عظمت و اعلیٰ ہے۔ ہر ایک کا قرآن کی تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے، اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ایک تو اس کے ایمان میں تازگی ہوتی ہے، لیکن اس کے جسم کے اندر ایک جوش اور بلبلہ اور جذبہ آتا ہے جسے جذبہ ایمانی کہتے ہیں۔ اگر وہ جذبہ نہ آئے تو سمجھ لو کہ ہمارا وہ فیوز وہ اڑ گیا ہے۔ اس لیے قرآن کو توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، من اللہ نور و کتاب مبین۔
العالمین نے فرمایا قد تحقیق جاءکم تمہارے پاس آیا من اللہ اللہ کی طرف سے نور ایک عظیم نور و کتاب مبین اور مقدس اور واضح اور روشن کتاب قرآن مجید. اس آیت کریمہ کے اندر جو الفاظ من اللہ نور، اس لفظ سے کافی سارے لوگ وہ پریشان ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نور من اللہ، کیا وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے؟ تو یہ یاد رکھو اللہ مادیت اور جسمانیت سے پاک ہے، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. یہی بات میں آپ کو قرآن سے سمجھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کا خمیر تیار ہوا، فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم کے منہ کے اندر، اس کے جسم کے اندر اپنی روح کو ڈال دیا ہے، پھونک دیا. اب انہی احباب سے میری یہ گزارش ہے، یہاں من اللہ نور کہا، وہاں نفخت فیہ من روحی کہا، اب کیا اللہ نے اپنے روح کا ٹکڑا ڈالا ہے؟ تو یہ ان کی دلیل اس یہاں پہ ایجاد ہو جاتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یہ مخلوق ہے، بے شک اللہ کا نور یہ ذاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب اشیاء بنانے سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا. سبحان اللہ. سامعین و ناظرین، جب کوئی شے نہیں تھی، میں اور آپ بھی نہیں تھے، زمین آسمان نہیں تھے، چاند ستارے نہیں تھے، لوح و قلم نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تورات کی تختیاں دیں تو وہ بڑے خوش ہوئے اور رب تبارک و تعالی کی بندگی کی اور عرض کی کہ مولا، یہ تو نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی اور تورات بھی عطا فرمائی، تیرا بڑا شکر ہے، احسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ، ہم نے دیکھا کہ تیرے دل کے اندر عاجزی ہے، تیرے دل کے اندر تواضع ہے، ہمیں وہ پسند آیا تو تجھے رسالت سے بھی سرفراز کیا اور تیرے ساتھ کلام بھی کیا اور تجھے کلیم اللہ بھی کہا. لیکن اب تیری ذمہ داری ہے کم من الشاکرین ومت علی التوحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے موسیٰ، تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جا اور جب تک زندہ رہے تو توحید میں زندہ رہے، جب موت آئے تو توحید پہ موت آئے اور حب محمد میں موت آئے. اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، یہ محمد کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، یہ محمد وہ ہے کہ اگر میں اس محمد کو نہ پیدا کرتا، اس کی امت کو نہ پیدا کرتا، لولا محمد و امته لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا اے موسیٰ، اگر میں محمد مصطفیٰ کو نہ پیدا کرتا، آپ کی امت کو نہ پیدا کرتا، اے موسیٰ، نہ میں جنت کو بناتا، نہ میں دوزخ کو بناتا، نہ میں شمس و قمر بناتا، نہ میں دن اور رات بناتا، نہ میں کوئی مقرب فرشتہ بناتا، نہ میں نبی اور رسول بناتا، حتیٰ کہ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اس ساری زندگی، اس ساری دنیا کو سجانے کا مقصد، اس ساری تخلیق کو کرنے کا مقصد صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سامعین ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کو بنایا اور پھر اس نور سے باقی ساری کائنات کو بنایا. سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا گیا. حدیث پاک حضرت جابر کی بڑی مشہور حدیث ہے
کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو بڑے مغالطے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، خلقت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ تو تخلیق سب سے پہلے، ہر شے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ہوئی، اور پھر یہ نور اپنے رب کی مرضی سے پھرتا رہا، اور پھر جس طرح کے آپ شیراب صاحب نے انگلش میں بتایا کہ یہ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ نور نیک صالح اور برگزیدہ لوگوں کی پشتوں سے ہوتا ہوا آیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے اس زمین کو بنایا ہوگا، آسمان کو سجایا ہوگا، اس کائنات عالم کو بنایا ہوگا، تو سب سے پہلے کس شے کو بنایا؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور حيث شاء بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی۔ کہ اے جابر، اللہ رب العالمین نے جب کچھ بھی نہ تھا، نہ لوح و قلم تھے، نہ زمین و آسمان تھے، نہ فرشتے تھے، نہ جنت اور دوزخ تھی، نہ کوئی جن تھا، نہ کوئی انسان تھا، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب وہ نور اللہ کی مرضی سے جدھر چاہتا رہا جاتا رہا۔ اس کی حدیث کی تائید کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ تو پتا نہیں، لیکن ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جو ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اس کو 72,000 سال مرتبہ دیکھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں۔ تو معلوم ہوا کہ آدم تو بعد کی بات ہے، میرا نبی جبریل سے بھی پہلے نبی تھا۔ قرآن فرماتا ہے انا اول المسلمین، اور میرے آقا نے فرمایا انا اول العابدین وانا اول من قال بلا وانا اول من آمن باللہ واول ما خلق اللہ نوری، کہ میں وہ سب سے پہلا عابد ہوں، میں سب سے پہلا وہ بندہ ہوں کہ جس نے جب اللہ کریم نے فرمایا کہ اے روحو بتاؤ کہ میں کیا تمہارا رب ہوں، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو فرمایا اس وقت جس نے سب سے پہلے کہا تو ہمارا رب ہے، وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والا میں ہوں۔ سامعین عزیز وقار، اسی بات کو ہم شاعر مشرق نقاد مغرب حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں۔ کیا اقبال تو بتا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو بنایا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ فرمایا کہ
آج تو دنیا سوچتی ہے کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. میرے آقا فرما رہے ہیں کن تو نبیم وآدم بین الروح والجسد، کن تو نبیم وآدم بین الماء والطین، کن تو نبیم وآدم لمنجدل فی طینتہ. میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم کے جسم کا گارا بھی نہیں بنا تھا. سبحان اللہ. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس نور کو پھونکوں سے بجھایا جائے، لیکن یہ نور پھونکوں سے بجھنے والا نہیں، اس لیے کہ اس نور کی حفاظت کرنے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اب ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں تو سب سے پہلی مخلوق ہے. اللہ خالق ہونے میں پہلا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں پہلا. اللہ بھیجنے میں پہلا اور محمد مصطفیٰ آنے میں پہلے. اللہ نے ہر شے سے پہلے آپ کو بنایا. زمین بھی مخلوق ہے لیکن ہمارے نبی پہلی مخلوق ہے. آسمان بھی مخلوق ہے، ہمارے نبی پہلے مخلوق ہیں. ساری چیزیں مخلوق ہیں لیکن یہ بعد کی، ہمارے نبی پہلی مخلوق ہیں. اب زندگی بھی مخلوق ہے، ہمارے نبی پہلی مخلوق ہیں. موت بھی مخلوق ہے اور ہمارے نبی پہلے نبی ہیں. الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا. معلوم ہوا کہ موت اور زندگی یہ دونوں مخلوق ہیں. جب دونوں مخلوق ہیں تو میرے نبی نے فرمایا میں ان سے پہلے پیدا ہوا. بات سوچنے کی ہے. 3 چیزوں کو یاد رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نوری ذات ہے، آپ نور ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشریت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جسے حقیقت محمدیہ کہتے ہیں، فرمایا ابو بکر صدیق میری حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. بات توجہ طلب ہے. میں اور آپ زندگی کے محتاج ہیں. کائنات کی ہر شے زندگی کی محتاج ہے، لیکن یہ زندگی اپنی بقا کے لیے محمد مصطفیٰ کی محتاج ہے. موت کہ ہم محتاج ہیں کہ موت نے آنا ہی آنا ہے، لیکن یہ موت اپنی بقا کے لیے محمد مصطفیٰ کی محتاج ہے. سامعین و ناظرین، جس طرف میرے آقا چاہیں نظر پھیریں تو وہاں زندگی آ جاتی ہے، اور جس سے نظر پھیر لے وہاں موت آ جاتی ہے. اس لیے موت میرے آقا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ ایک اصول تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے. سامعین و ناظرین، باتیں بہت ہوتی ہیں، وقت مختصر ہے. ہم نے انشاءاللہ 9 بجے نماز ادا کرنی ہے. آیت کریمہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یا محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں وما ارسلنا فی حال من الاحوال الا احوال کونک رحمتا ذا رحمت وراحما لهم. اس سے مراد یہ ہے اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، کوئی عام رحمت بنا کے نہیں بھیجا. آپ کو عظیم رحمت بنا کے بھیجا اور صاحب رحمت ذا رحمت صاحب رحمت بنا کر بھیجا، اور یا آپ کو سب پہ رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا. اور حضرت شیخ ابو العباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جمیع الانبیاء خلقوا من الرحمہ ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عین الرحمہ، کہ سارے انبیاء یہ رحمت سے بنے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عین رحمت ہے.
جب اللہ کی رحمت ہر شے پہ حاوی ہے تو محمد مصطفیٰ کی رحمت سب شے پہ حاوی ہے. عرائش البیان تفسیر میں اسی حدیث اسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس پوری کائنات کی اصل، اس پوری کائنات کی وجہ، اس پوری کائنات کا مصدر، اس پوری کائنات کا مقصد، اس پوری کائنات کی جان، اس پوری کائنات کی روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرمایا وَفْهَمْ أَنَّ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ مَخْلُوقَةٌ مَطْرُوحَةٌ فِي الْقَضَاءِ بِلَا رُوحٍ حَقِيقِيٍّ مُنْتَظِرًا لِقُدُومِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک محمد مصطفیٰ نہیں آئے تھے، آپ تشریف نہیں لائے تھے، یہ زمین ایک مخلوق کی صورت میں، ایک بے جان چیز کی طرف اس انتظار میں پڑی تھی کہ کب محمد مصطفیٰ اپنا قدم رنجا فرماتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہر سوئی ہوئی چیز، ہر مردہ چیز بیدار ہو جائے اور جاگ جائے اور پیدا ہو جائے. اور پھر فرمایا وَلَمَّا قَادِمَا، جب محمد مصطفیٰ تشریف لائے فی العالم سار العالم حیًّا بوجودہ، تو ساری کائنات محمد مصطفیٰ کے وجود سے تر و تازہ ہوگی اور اس کو دوبارہ زندگی مل گی. فرمایا اس لیے لِأَنَّهُ روح کل الخلائق، روح جمیع الخلائق، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ ساری کائنات کی روح ہیں، اصل ہیں. اگر وہ نہ ہوں تو کوئی شے نہیں بچ سکتی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک میں بات آپ کو کروں کہ ہم لوگ صرف سنی، باقیوں سے نہیں، صرف سنی. آپ واقعی ہم سن سے سنی ہیں، سنت سے نہیں اور سننے سے بھی نہیں. اگر سن بھی لینا تو بھی کوئی فرق پڑ جائے. ایک آپ کے گھر کے قریب سے ایک گندی نالی جا رہی ہے یا ایک ایسا تالاب ہے گندے پانی کا، آپ کا پڑوسی جا کر وہاں سے ایک سوراخ کرتا ہے کہ وہ آپ کے سین میں گندا پانی آ جاتا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اس گندے پانی کے اندر جا کر اس تالاب کے اندر پتھر ماریں گے یا اس پڑوسی کی منت کریں گے کہ یہ تو نے کیا کیا، میرے ساری گندگی میرے گھر میں آ گئی. ہم اس کو غم تو ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بہروپیہ کہہ سکتے ہیں، میں کسی تنظیم کا نام نہیں لوں گا، بہروپیہ لوگ ہیں جو بھیڑ کے لباس میں بھیڑیے ہیں. انہوں نے ایک راستہ نکالا. انہوں نے راستہ یہ نکالا، چونکہ یہ لوگ پیداوار ہیں. کس کی پیداوار ہیں؟ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو رسول کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور وہ وہی لوگ ہیں جن کے سامنے نعرہ رسالت لگایا جائے یا میلاد شریف کا ذکر کیا جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. پوری انگلینڈ کے اندر، یو کے اندر جلوس نکلتے ہیں، سکھوں کے گردواروں کے سامنے سے نکلتے ہیں، مندروں کے سامنے سے نکلتے ہیں. یہاں یو کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف کلچر کے لوگ ہیں. کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ یہاں نعرہ اونچا لگ گیا ہے، یہاں چھوٹا لگ گیا ہے. کم از کم میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، جو اپنے جنازے بھی خراب کرتے ہو، اپنی نمازیں بھی خراب کرتے ہو، اپنی عقیدے بھی خراب کرتے ہو، آنے والی نسلوں کو بھی خراب کرتے ہو، جب ان کی مسجد کے سامنے سے نکلو، نعرہ رسالت لگاؤ تو پھر ان کا اعتراض کیوں آتا ہے؟ اگر وہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں تو ان کو یہ کیوں تکلیف ہوتی ہے نعرہ رسالت سے؟ اگر کسی کافر کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی غیر مذہب کو تکلیف نہیں ہوتی تو رسول اللہ کا نام لینے والوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میرا رسول نہ مرا ہے، وہ زندہ ہے، واللہ وہ زندہ ہے، واللہ وہ زندہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین میری روح کو میرے جسم میں لٹا دیتا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی دنیا میں پوری اس
पूरे वक्त में कोई ऐसा वक्त है कि मेरे आका पे दरूद ना पढ़ा जाए? शायद इंसान ना पढ़ते हूँ, शायद फरिश्तों ने कोताही नहीं करते, वो भी हर वक्त पढ़ते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दलील ये है कि मेरा रब कोई काम नहीं करता सवाए इसके कि वो अपने नबी पे हमेशा दरूद भेजता रहा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीद, नाराए हैदरी। तो सामान्य नाजरीन, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे मुख्तलिफ नाम हैं, मैं मोहम्मद भी हूँ, अहमद भी हूँ, और मेरा नाम हाशिर है, और मेरा नाम आकिब है कि सबसे आखिर में आने वाला मेरे बाद कोई नबी नहीं। मैं ये सुन के परेशान होता हूँ, हमें दलाइल क्यों देने पड़ते हैं जब कुरान कहता है कि हमारा नबी आखिरी नबी है, रसूल फरमाता है कि ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, तो किस खबीस को हम क्यों दलाइल देते हैं? हमारा अकीदा और ईमान पुख्ता होना चाहिए कि रसूल के बाद कोई नबी नहीं, जो मानने वाला है वो मुर्तद है, वो जिंदीक है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आपको मिसाल देता हूं, फिर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। एक बंदा आता है, वो किसी का मजहब इख्तियार करना चाहता है। एक ईसाई बैठा है, एक हिंदू बैठा है, एक यहूदी बैठा है, एक मुनाफिक है लेकिन सामने से मुसलमान है, और एक अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल बैठा है। सुभान अल्लाह। अब वो बंदा हिंदू से पूछता है कि मैं कोई मजहब इख्तियार करना चाहता हूं, तो तू तेरा जो लीडर है, तू उसकी कोई खासियत बता, तू उसकी कोई स्पेशलिटी बता, उसकी पावर बता। तो वो हिंदू कहता है कि तू हिंदू बन इसलिए कि हमारा जो रामचंद्र था उसने लोहे की कमान को जोर लगाकर 2 टुकड़े कर दिया। अब जो यहूदी है वो कहता है नहीं, तू हिंदू ना बन, तू यहूदी बन, इसलिए कि हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर पे आसा मारा, 12 चश्मे निकल आए। हमारे नबी के आसा के अंदर इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी कि वो अजदहा बन गया और जादूगरों के सारे सांपों को वो खा गया। तू यहूदी बन। अब ईसाई कहता है नहीं, तू हिंदू भी ना बन, तू यहूदी भी ना बन, तू ईसाई बन। क्यों? कि हमारा नबी मुर्दों को जिंदा करता है। अब वो मुनाफिक कहता है, क्योंकि मैं मुसलमान तो नहीं कह सकता ना, मुनाफिक कहता है कि तू मुसलमान बन। वो कहेगा क्यों? वो कहेगा इसलिए कि हमारे नबी का इल्म छोटा सा है, हमारे नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं, अल्लाह अल्लाह, हमारे नबी की जात के अंदर फलां फलां नक्स है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या वो बंदा जो कोई मजहब इख्तियार करना चाहता है, इन चारों में से कौन सा मजहब इख्तियार करेगा? तीनों में से कोई भी इख्तियार कर लेगा लेकिन मुसलमान ही बनेगा। वो कहेगा कि क्या ऐसा भी मजहब है, ऐसा तुम्हारा लीडर है जिसको कुछ नहीं आता, उसका इल्म भी कम है, उसका नाम ले लो तो लोग छिड़ जाते हैं। तो वो आशिक रसूल कहेगा कि बंदा खुदा, तू ना हिंदू बन, ना यहूदी बन, ना ईसाई बन, और ना इसकी तरह मुनाफिक बन। बनना चाहता है तो सच्चा और सुच्चा मोहम्मद अरबी का गुलाम बन। इसलिए कि अगर हिंदू के रामचंद्र ने लोहे की कमान को 2 टुकड़े किए हैं, तो मेरे आका की इस उंगली ने इशारा करके सूरज को पलटाया है। मेरे इस आका की इस उंगली, शहादत की उंगली ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं। अगर यहूदियों के नबी ने पत्थर से पानी के चश्मे जारी किए हैं, मेरे नबी की उंगलियों से दूध की नहरें जारी हुई हैं। अगर ईसाई मुर्दे जिंदा कर रहा है तो ईसाइयों का नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी मुर्दों को जिंदा करते हैं, कौड़ों के जिस्म पे हाथ फेरते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और ये काम तो मेरे नबी का उम्मती गौसे आजम कर देता है। अरे अगर तू बनना चाहता है, मुसलमान बन, इसलिए कि मेरा नबी वो नबी है कि जिसने अपनी उंगली के इशारे से सूरज को भी पलटाया, अपनी उंगलियों से दूध के चश्मे रवा किए, अपने दुआ के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी उम्मत की मगफरत की दुआएं की, सजदों में सर रखकर रो रो कर दुआएं मांगता रहा। अरे तू इन चारों में से कोई इख्तियार न कर, मजहब इस्लाम इख्तियार कर कि हमारा नबी अल्लाह के बाद इससे बड़ा और कोई नहीं है।
اور آج ہمارے لوگ یہ بڑی غلط فہمی میں ہیں. ہر قدم پہ آپ کو فتنے ٹکر رہے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں بات آتی. جو پہلے نعت کے منکر تھے، جو پہلے ختم کے منکر تھے، جو کہتے تھے دعا مانگنی نہیں، آج پتا چلا یہ کشمیری پاکستانی لوگ، سنی لوگ یہ دعا کے بڑے قائل ہیں. چلو دعا کر لو لیکن کھانا نہیں ہوگا. پھر وقت گزرا، چلو دیکھا کہ یہ بندے بھاگ جائیں گے، کہا اب کھانا نہ رکھو، فروٹ کے ساتھ کام چل جائے گا. تو اس کو منافقت نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو پکا اور سچا سنی بنائے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو صحیح العقیدہ رکھے اور ان کو ہر برے فتنے سے بچائے. اور اس کے بچانے کا ایک ہی حال ہے. ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بچوں کی کافی تعداد آئی ہے، اور میں نے اپنے دماغ میں یہ سوچ رکھا تھا کہ اب 2200 لوگ کو بلانے کا کیا فائدہ. وہ بھی یہی کچھ کہیں گے جو ہمارے علماء کہیں گے. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا صدیق کوثر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، علامہ شہراز صاحب نے، اور باقی احباب جو تشریف لائے ان کا بھی میں دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں. جناب حضرت علامہ قاری عبدالرؤف صاحب، حضرت علامہ عرفان چشتی صاحب، جناب حضرت علامہ مسعود صاحب، ان سب کا میں شکر گزار ہوں اور آپ سب کا. لیکن یہ بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے برائے مہربانی مسجدوں کا رخ کرو اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. اور میں یہ نہیں کہتا کہ مسجدوں میں قرآن کی تعلیم دو، آپ باپ ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے اوپر فرض ہے گھر میں بچوں کو تعلیم دو. اگر ان کو سینما میں فلم دکھانے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے تو وہی وقت نکال کر ان کو قرآن کیوں نہیں سکھاتے؟ اگر آپ کو یہ وقت ہے کہ ہم ان کو سی سائڈ پہ لے جاتے ہیں تو کیوں ہم ان کو گھر میں 2 گھنٹے بٹھا کر قرآن نہیں پڑھا سکتے؟ یہ مسجد کے مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بچے آپ کے ہیں، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی انتظامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک گزارش ہی کہ جتنے سارے مقامی بندے انہاں کا گزارش ہی کہ جلے نماز تو بعد انشاءاللہ دعا ہو سی، دعا تو بعد باقاعدہ طور پر لنگر دیتا جا سی، اور امید کرنا کہ سارے کی لب سی جڑے مقامی ہو اور تھوڑا جا نیچے آلے جی تشریف رکھو، جڑے سارے مہمان آئیں یا علماء کرام انہاں کی پہلے موقع دیو، چونکہ تساں کی ڈبل ثواب لب سی. مہمان نوازی نہ بھی تا دوئیں کی پہلے موقع دے لینا، کھانے نہ بھی ثواب ہونا، لیکن اگر تساں دوئے بندے ہی ترجیح دی جڑو تا تساں کی ڈبل ثواب لگ سی. اس واسطے ایک گل ہماری خیال ہے سمجھ آئی ڈی سی ایک یاد رکھو، کوئی مسجدی رولا نہ پاؤ، گلا نہ کرو، اللہ یاد کرو. عمل یہ بڑا ضروری نے جڑا آسان کی کل جہنم بھی ابھی کو بچا سی. اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کو